یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی اور بالخصوص اس کے آخری چند دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ابتدائے خلق کائنات کا تمام بنیادی مواد ایک اکائی کی صورت میں موجود تھا، جسے بعد ازاں پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے کائنات میں توسیع کا عمل شروع ہوا جو ہر روز جاری ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی سنگولیرٹی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں قبل تخلیق کائنات کی یہ حقیقت عرب کے ایک جاہل معاشرے میں بیان کر دی تھی اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دی تھی کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد 20ویں صدی کے وسط میں جدید علم تخلیقات، کاسمولوجی، علم فلکیات، آسٹرونومی اور علم فلکی طبیعیات یعنی ایسٹرو فزکس کے ماہرین نے بالکل وہی نظریہ منظر عام پر پیش کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک صفر درجہ جسامت کی اکائیت سے ہوئی ہے۔ عظیم دھماکے کا نظریہ بگ بینگ تھیوری اسی کی معقول تشریح اور توضیح ہے۔ تاریخ علوم انسانی میں تخلیق کائنات اور اس کے وجود کے متعلق بے شمار نظریات پائے جاتے ہیں جو اس کے آغاز کے متعلق ابتدائی حالتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان میں سے چند نظریات اور ماڈل یہ ہیں: فرائیڈ مین ماڈل، اس کے بعد ہے بگ بینگ ماڈل، پھر اس کے بعد ہے ایڈون ہبل ماڈل۔ کائنات کی اولین تخلیق کے وقت اس کا تمام مادہ ایک اکائی کی صورت میں موجود تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس اکائی کو پھوڑا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات پست و بالا کو وجود ملا۔ قرآن مجید کے نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعے سے پہلے ہم کائنات کی تخلیق سے متعلق سائنسی تحقیقات کی ارتقاء کی طویل جدوجہد کا مختصر ذکر ضروری سمجھیں گے تاکہ سننے والوں کو اللہ کی حقانیت اور اس کی تخلیق کے بارے میں علم ہو سکے۔ 1687 میں مشہور و معروف برطانوی سائنسدان آئزک نیوٹن نے تجاذب کا کائناتی تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے، یعنی یہ کائنات حرکت نہیں کر رہی۔ یہ بات 20ویں صدی تک ایک مصدقہ حقیقت کے روپ میں تسلیم کی جاتی تھی۔ 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے عمومی نظریہ اضافت جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کیا۔ اس نظریے میں اس نے مادے، توانائی، کشش، مکان اور زمان میں باہمی نسبت کی وضاحت کی۔ اس نے نیوٹن کا جمود کائنات کا تصور تو کسی حد تک رد کر دیا، لیکن وہ خود کائنات کی اصلیت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ دینے سے قاصر رہا، کیونکہ نیوٹن کے نظریات کو اس وقت تک دنیا بھر میں غیر متبدل سمجھا جا رہا تھا۔ 1929 میں ایڈون ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ یہ کائنات رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ حرکت پذیر ہے، اور شاید وہ مسلسل وسیع بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی تحقیق نے عظیم دھماکے کے نظریے بگ بینگ تھیوری کو جنم دیا۔ عظیم دھماکے کے نظریہ کو ابتدائی طور پر مارٹن ریلے اور ایلن آر سینڈرج نے پروان چڑھایا۔ موجودہ سائنسی تحقیقات کے مطابق ہماری کائنات کو بنے ہوئے تقریباً 15 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن آج سے 15 ارب سال پہلے ہماری کائنات کس حالت میں تھی؟ آج کی جدید سائنس بھی اس کے متعلق کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے۔ اس معمے کا حل قرآن مجید کے اس فرمان پر ایمان لانے سے ہی ممکن ہے۔
فرمان ربی ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو یہ سوال ہمیشہ درپیش رہا ہے کہ کائنات میں وہ پہلا مادہ یا وہ پہلی چیز کیسے آئی جس سے بگ بینگ کا دھماکہ ہوا۔ اس کا جواب قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی۔ ہمارے موضوع کی مناسبت سے اس آیت کریمہ میں دو الفاظ فلق اور خلق بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ لفظ خلق اپنے مفہوم کا مکمل آئینہ دار ہے اور واضح طور پر عمل تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی خاصی توجہ طلب ہے کہ لفظ فلق عمل تخلیق کے ساتھ ایک گہرا اور قریبی تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اب ہم پہلی آیت کریمہ میں وارد ہونے والے لفظ فلق کے معنی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ عربی گرامر کی روح سے لفظ فلق کے بہت سے معانی ہیں، تاہم اس لفظ کا بنیادی معنی کسی چیز کا اچانک پھٹنا اور شدید دھماکے کرنا ہے۔ قرآن مجید اس سائنسی حقیقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے کہ کائنات کا تمام آسمانی جسم یا مواد گیسی بادلوں کی صورت میں موجود تھا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ اس وقت گیس کے بعد تک ان میں اجتماعی طور پر کوئی ٹکراؤ یا عدم توازن پیدا نہیں ہوا۔ جس روز ان میں اجتماعی سطح کا ٹکراؤ پیدا ہوا وہ اس کائنات کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے سائنسی اسباب اور اس کی وجوہات کے متعلق ہم دیکھو جانو کی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو دیکھو جانو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔